اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ثبتنی فی قلوبنا بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلے تمام ناظرین، تمام مومنین کو، بالخصوص ہر اس شیعہ کو جس کا یہ عقیدہ ہے کہ سیدزادی کا غیر سید سے نکاح حرام ہے، سب کی خدمت میں السلام علیکم، تحفہ یا علی مدد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ چند ایام سے یوٹیوب کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہے کہ مجھے اس چیزوں کی، مجھے باتوں کی کوئی پرواہ نہیں، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے۔ میری نظر سے گزری چند ویڈیوز پر مجھے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ جو مناظرہ ہوا تھا، بلکہ مناظرہ تو بخیر اس کو نہیں کہوں گا، مناظرہ اس طرح نہیں ہوتا، وہ مکالمہ بھی میں اس کو نہیں کہوں گا، وہ جو بھی تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا، ایک وہ جو بدتمیزی کا ایک سیشن۔ میں تو خیر اس کو حسن اللہ یاری بھی بالکل نہیں کہوں گا، نام حسن جو ہے وہ بڑا پاک ہے۔ اور میں آج کے ویڈیو میں باقاعدہ طور پہ میں برملہ اعلان کر رہا ہوں، کوئی ذاکر، کوئی خطیب، کوئی عالم اس کے ساتھ مناظرہ نہ کرے، جتنی مرضی یہ شوخیاں مارے، جتنی مرضی آپ کو دعوتیں دے آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو، نہیں کرنا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پہلے جب اس نے چینل بنایا تو سب جانتے تھے کہ یہ شیعہ ہے، نہیں، ٹھیک ہے، کلیب صاحب کے سامنے ہے، اس کے عقائد آپ کے سامنے ہے، اس نے امام زادوں کی توہین کی، اس نے امیر کائنات کی توہین کی، اس نے مجتہدین کی توہین کی، اس نے فقہا کی توہین کی، اس نے علماء کرام کی توہین کی۔ لہٰذا اس کے بعد یہ اب ہم نے کہا چلو شیعہ بھی ہو گئے، سنی ہے، اس نے اہل سنت کے جتنے بھی مقدسات ہیں ان کی بھی توہین کی، ٹھیک ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ شیعہ بھی ان کے ساتھ جو ہے، شیعہ بھی جو ہم جتنا بھی شیعہ نے حیدر قرار ہے، ہم بھی ان کو جو ہے اچھا نہیں سمجھتے، بات پتہ تو چلے نا اس بندے کا عقیدہ کیا ہے، نہ یہ اس کشتی میں ہے نہ یہ اس کشتی میں ہے۔ لہٰذا یہ شیعہ بھی نہیں ہے، یہ سنی بھی نہیں ہے، یہ وہابی بھی نہیں ہے۔ میں نے بڑے ایسے میرے دوست وہابی ہیں، وہ امیر کائنات کا نام لیتے بڑے ادب و احترام سے لیتے ہیں، اور اللہ ولا قوت، آیت تطہیر کا انکار کر دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا انکار کر دیا۔ اور بھائی بتا تو صحیح تیرا عقیدہ کیا ہے، تو ہے کون ہے؟ تو مسلمان بھی نہیں ہے، سادات کا تو تیرے نزدیک احترام نہیں، سیدزادیوں کا تیرے نزدیک احترام نہیں، تو ہے کون ہے بھائی؟ میں یہ نہیں بتانے کے لیے آیا کہ میں یہاں پہ جیت گیا ہوں، تو ہار گیا، یا تو جیت گیا میں ہار گیا، نہیں، دنیا جو مرضی کہتے رہے، میں صرف اور صرف حقائق یہاں پہ رکھنے کے لیے آیا ہوں۔ ناظرین اکرام، جو آپ ہمارا سلسلہ چل رہا ہے وہ تو میں انشاءاللہ دلائل سارے رکھوں گا، اس سے پہلے آپ یہ 2 یا 3 جو ہے نا آڈیوز یہ سنیں کہ مومنین کا اس مناظرے کے بارے میں جو ایک مکالمہ تھا، اس کے بارے میں مومنین کی کیا رائے ہے، ذرا یہ سنیں۔ زرق بھائی کا مناظرہ اسی وقت آ چکے تھے جب آپ نے ان کی تائید کی تھی کہ سیدزادی پہ جو ہے خمس جو ہے وہ حلال اور صدقہ حرام ہے۔ اس کے بعد آپ نے بیچ میں شوشہ چھوڑ دیا، قرآن اٹھاؤ، قرآن لے کے آؤ، ٹھیک ہے۔ اب ایک آپ سے بات کر میرے پاس علامہ صاحب، ایک بندہ آپ پہ بات کر رہا ہے، ایک بندہ علم الحدیث پہ بات کر رہا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے اس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو؟ جی سامعین گرامی قادر، ڈیفینیٹلی آپ نے ویڈیوز بھی دیکھ لیں، اس بدبخت کی بدتمیزیاں بھی دیکھ لیں، اور الحمدللہ آپ نے دوبارہ وہ کلپ بھی سن لیا جہاں پہ آج یہ پھر ذلیل ہوا ہے۔ سلطان دشت نینوا کا یہ کرم ہے فقیر کے اوپر کہ جہاں بھی آج تک مناظرے کے لیے بات ہوئی ہے، جو بھی معاملات ہوئے ہیں، اس میں ہمیشہ ہم فتح یاب رہے ہیں۔ یہ دلائل کے سامنے وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے منہ میاں مٹھو میں اس کی طرح نہیں بنتا کہ میں جیتا تو ہارا، یہ بچکانہ باتیں ہیں۔ مزہ تو تب ہے جب دوسرے لوگ آ کے، جنہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں، وہ آ کے اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا۔ پہلے وہ بزرگ نور رضوی صاحب حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے اس کے چینل پر لائیو آ کے اپنے مناظرے کے دوران
بات کا رخ موڑ کے باقاعدہ اس بات کو امپلیمنٹ کیا. آج وہ کوئی یہ ظہیر بھائی ہیں, میں نہیں جانتا کون ہے, کہاں سے ان کا تعلق ہے, حافظ اللہ تعالی, انہوں نے بھی آ کے, کوئی خطیب ہے میرے خیال, اس کے چینل پہ آ کے اس کے منہ پہ یہ بات کہی ہے کہ اس مناظرے میں یہ جیتا تھا یا میں. اوے تیرے چینل پہ آ کے دنیا تیری کتوں والی کر رہی ہے, اب تو مان جا کہ تیری شکست ہوئی تھی بھائی, اب تو میں نہیں نہ کہہ رہا, میں نے دوران. جی ناظرین سنا آپ نے. اب میں تو زرگ بھائی سے آج تک میری فون پہ ان سے بات بھی نہیں کبھی ہوئی, کوئی اتنی خاص جو ہے وہ فرینکنس بھی نہیں ہے, حتیٰ کہ کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی. اس کے باوجود زرگ بھائی نے اپنی ویڈیو کے اندر میرے مناظرے پر جو کہ مکالمہ تھا, اس مکالمے کے اوپر باقاعدہ طور پہ زرگ بھائی نے اپنا تبصرہ دیا ہے اور باقاعدہ طور پہ اس کی کتوں والی کی ہے. جو الفاظ زرگ بھائی نے اس کے لیے استعمال کیے وہ مجھے نہیں آتے, وہ کیا بات ہے, زرگ بھائی کا ایک اپنا اسٹائل ہے. جس طرح زرگ بھائی نے کہا, باقاعدہ طور پہ زرگ بھائی نے کہا ہے کہ حسن اللہ یاری مان جا کہ سید نے تیری کتوں والی کر دی ہے, باقاعدہ طور پہ زرگ بھائی کے الفاظ. اور یہ بھاگا ہے, یہ کیمرہ آف کر کے بھاگا ہے. چلے میں پہلی بات تو یہ کہ میں نے قرآن غلط نہیں پڑھا. وہ ویڈیو میں نے فیس بک پہ اپلوڈ کی ہے, اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں, آپ جا کے وہاں سے دیکھ لیجیے گا. میں نے قرآن غلط نہیں پڑھا, میں بالکل ٹھیک پڑھا, اوپر سے دیکھ کے اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جو ہے وہ جو ہے علامہ صاحب جو قرآن غلط پڑھ رہے ہیں. کتنا یار جھوٹا اور مکار, دنیا پاگل ہے, بندہ پوچھے دنیا پاگل ہی. اور اس کے کمنٹس لائیو میں جا کے آپ دیکھیں, دنیا کہہ رہی بھائی وہ صحیح تو پڑھ رہے ہیں, آپ جان کے کیوں ٹوک رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے اندر انرجی نہیں تھی, یہ مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. وہ میں لنک دے رہا ہوں, آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. اس کے بعد میں یہ حقائق آپ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں, جو کہ ہم نے ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہے انشاءاللہ. آج جیسا کہ آپ دیکھیں, میری بات سنیں, آپ میری مجالس بھی سنتے ہیں, آپ پورے پاکستان میں جہاں جہاں میں پڑھتا ہوں, آپ سب کو پتا ہے کہ میری بات شروع ہی اللہ کے قرآن سے ہوتی ہے. میری کوئی مجلس بھی ایسی نہیں. میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا, مجھے اس میں اتنی ہنسی آئی کہ اوپر اس نے وہ ویڈیو چلائی ہوئی کہ میں سورہ مزمل کی تلاوت کر رہا ہوں, اور اوپر لکھا ہوا کہ پہلی بات ذاکر لکھا ہوا, ذاکر کو قرآن پڑھنا نہیں. بھائی آپ خود کلیم کر رہے ہیں میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹھیک ہے عربی تلفظ زیر زبر تو بڑے بڑے علماء کرام سے غلطیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی موٹی, تو یہ تو باقاعدہ طور پہ وہ پوری دنیا کو پتہ. بہرحال مجھے زیادہ جو ہے نا اس میں کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. اب میں آیت کی طرف آ رہا ہوں ناظرین کرام. اچھا, یہ ہے سورہ ہود, ٹھیک ہے, آیت نمبر 78 اور 79 میں وہ تلاوت کر رہا ہوں, اور غور سے سنیے گا. اور بالخصوص ایسے حضرات ان کو بڑا شوق ہے نا غلطیاں نکالنے کا, وہ بھی ذرا غور سے سنیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں, اور پھر اپنے کسی قاری کے پاس جا کے پوچھ لیجئے گا کہ سید جو کیا پڑھا ہے. مجھے آپ بتا رہے ہیں, میں نے 6 سال صرف پڑھا ہے, میں نے 7 سال نحو پڑھا ہے, مجھے بتا رہے ہیں آپ نے قرآن کس طرح پڑھنا ہے کس طرح نہیں پڑھنا. عجیب بات ہے. میں تو اس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں کہ جن کے قلب پہ قرآن اترا ہے. کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری جد تھے یا میری تھے؟ نبیوں کے سلطان کے پاک نسل سے میں ہوں یا آپ ہیں؟ آپ مجھے بتائیں گے. اور ناظرین کرام, یہ آپ کے سامنے میں آیت رکھ رہا ہوں, سورہ ہود آیت نمبر 78. اس میں باقاعدہ طور پہ یہ موجود ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ عَلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَٰؤُلَاءِ بَنَاتِي أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ. اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے, اور یہ لوگ پہلے ہی فعل شنی کیا کرتے تھے. لوط نے کہا, اے قوم, یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں, تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں بری آبرو نہ کھو. کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں ہے؟ آگے سے لوط کی قوم جو ہے وہ لوط سے کیا کہہ رہی ہے, قالوا لقد علمت ما لنا
फी बनातिका मिन हक्की व इन्नका ला ताअलमु मा नुरीद। आगे से लूत की कौम क्या बोली? वो बोले तुमको मालूम है कि तुम्हारी बेटियों की हमें कुछ हाजात नहीं, और जो हमारी गर्ज है उसे तुम खुद जानते हो। मैंने ठहर ठहर के इसलिए आयत पढ़ी ताकि आपको समझ में आए। जनाब लूत अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में, उनके गुनाह, उनके बदकारियाँ सारी दुनिया जानती है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो जनाब लूत अलैहिस्सलाम ने जब उनसे कहा कि भाई ये तुम ये गंदा काम, ये गंदी हरकतें, ये फेल गुनाह, ये गंदा काम तुम मत करो, पर वो नहीं बाज आए और उन्होंने जनाब लूत अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम्हारी कौम की बेटियों की भी, दो लफ्ज़ है ना, पहले कौम की बेटियां फिर सिर्फ बेटियां, ये दो लफ्ज़ है। उन्होंने दोनों मरतबा इनकार किया कि तुम्हारी कौम की बेटियों की भी हमें ज़रूरत नहीं और तुम्हारी बेटियों की तो हमें हाजत ही नहीं। यानी उन्होंने एक बाउंड्री सेट कर दी ना कि लूत के घर में लूत की उम्मत शादी नहीं कर सकती, यानी लूत की किसी भी बेटी के साथ, लूत के खानदान किसी भी बेटी के साथ लूत की उम्मत जो है, जो फेलिशन नहीं करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लूत की किसी भी बेटी के साथ हम शादी नहीं कर सकते। उन्होंने बाकायदा कहा कि हमें कोई हाजत ही नहीं, यानी हमें पता है। तो नाज़रीन करम, अब मेरा आपसे एक सवाल है, भाई लूत की उम्मत को पता है कि हमने लूत के घराने में शादियां नहीं करनी, हम लूत के घर में शादी नहीं कर सकते, लूत की उम्मत को पता है। और जब लूत की उम्मत लूत के घर में शादी नहीं कर सकती, तो रसूल अल्लाह की उम्मत रसूल अल्लाह के घर में शादी कैसे कर सकती है? वाज़ी आपके सामने फर्क है। तो एक तरफ लूत की उम्मत, एक तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। यही वजह है कि जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बहुत ज्यादा सहाबा कराम आए और आके कहा कि हम सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ख्वास्तगारी करते हैं, तो नबियों के सुल्तान ने फौरन इनकार कर दिया और एक फरिश्ता उतरा, एक फरिश्ते का नज़ूल हुआ जिसका नाम महमूद था, किताब का नाम है इजाबात फातिमिया, आपके स्क्रीन में नजर आ रहा होगा। उन्होंने आगे कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह कह रहा है कि सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शादी आसमान से फैसला है कि वो अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम से होगी। और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा कि सैयदा का अक़द अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के साथ हुआ। और खुद नबियों के सुल्तान ने फरमाया कि अगर रूह ज़मीन पर अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम ना होते तो दुनिया में मेरी बेटी का खूफ ना होता। यानी यहाँ पे बाकायदा तौर पे सदात की अहमियत, खून की अहमियत, रिश्ते की अहमियत वाज़ी हो गई आयत से भी और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से भी। अच्छा, अब ये सवाल किया जाता है, मेरी तरफ बहुत से सवाल आए कि इलामा साहब छोड़े जो भी हुआ, पर आप जो है वो दलाइल तो पूरे देना। तो उनके काफ़ी सवाल आए थे मेरी तरफ कि भाई अगर मजबूरी हो, मिसाल के तौर पर कोई सैयदादी है, उसकी एज गुजर रही है, तो किसी गैर सैयद का अगर बहुत अच्छा रिश्ता आया तो फिर तो कर देना चाहिए, मजबूरी है। तो भाई मेरा काम है हकाइक रखना, ठीक है, आगे आपकी अपनी मर्जी की बात है। मेरा काम है हकाइक रखना, मजबूरी में भी जायज़ नहीं है कि सैयदादी का अक़द गैर सैयद से हो। जैसा कि इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि आलमीन की 18 शहजादियाँ थी, एक का भी अक़द नहीं हुआ। और इस पे इतनी खियानत की है हसन अल्लाह यारी ने, इतनी डंडियाँ मारी है, मैं आपको बता नहीं सकता। इतनी डंडियाँ मारी, मैं अगर इसकी डंडियाँ, और अपनी बात से मुकर जाता है, अपनी बात से ऐसे मुकरता है, फौरन मुकर जाता है। मैं आपको बताता, मिसाल के तौर पे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शहजादियों की शादियाँ में भी खूफ नहीं था। हसन अल्लाह यारी ये कहता है कि इतने इमामजादे मौजूद थे, जनाब ज़ैद के फर्जंदान मौजूद थे, जनाब मोहम्मद बाकी अलैहिस्सलाम के देगर फर्जंदान मौजूद थे, उनके पोते मौजूद थे, तो क्यों नहीं हो सका? ठीक है, उनके साथ कर देते। एक तरफ ये कहता है कि वो तो सारे माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह आइम्मा कराम के दुश्मन थे। भाई आप अपनी एक बात पे रहे। अब मैं आपको बताता हूँ हकीकत क्या है। जितने भी इमामजादे थे
وہ یا قید میں تھے یا وہ شہید ہو چکے تھے۔ یہ ناظرین کرام، یہ ہے میرے سامنے بہار الانوار جلد نمبر 7 اور باب ہے 21واں۔ وہ بات ٹھیک ہے کہ امام زادے تھے، بہت زیادہ امام زادے تھے، ان کے ساتھ شہزادیوں کا عقد ہو سکتا تھا، پر کیوں نہیں ہوا؟ اس کی وجہ بھی تو کوئی ہونی چاہیے نا۔ دیکھیں امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزندان تھے، امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزندان بھی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرزندان بھی تھے دیگر بھائیوں میں سے۔ تو وہ امام زادے وہ کہاں گئے، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ ویسے ایران کی سرزمین تو گواہ ہے، ایران کے تمام شہر گواہ ہیں، تمام شہروں میں امام زادوں کے روزے بنے ہوئے، تو ان کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ میں بالکل ایک جھلک میں آپ کے بارگاہ میں رکھ رہا ہوں، اور آگے خود آپ نے جو ہے وہ عدل کرنا ہے۔ یہ میرے سامنے بہار الانوار جلد نمبر 7 21واں باب ہے۔ حمید بن کہتیہ یہ کہتا ہے کہ ایک دن میں ہارون کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو ہارون نے مجھ سے کہا کہ تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ، اے امیر المومنین، میں آپ کے لیے اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کے وہ خیمے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہارون نے، یہ خود بیان کر ہے، مجھے دوبارہ بلایا اور کہا کہ بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو جب میں دوسری مرتبہ اس کے پاس آیا تو اس کے پاس ایک تشت میں ایک تلوار پڑی ہوئی تھی جو کہ بہت تیز دھار معلوم ہوتی تھی۔ تو تلوار کی طرف دیکھ کے کہتا مجھے یوں لگا کہ جیسے کہ آج یہ میرے قتل کا فرمان جاری کرے گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، میرے منہ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی امیر۔ تو کہنے لگا نہیں غلطی تو سے کچھ نہیں، بس تو بتا کہ تو میرے لیے کر کیا سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں آپ کے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو ہارون نے کہا کہ ٹھیک ہے، خیمے سے باہر چلا گیا۔ تیسری مرتبہ ہارون نے پھر بلایا، تیسری مرتبہ بلا کے کہا اب بتا تو میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو حمید کہتا ہے میں نے کہا کہ ہارون میں تیرے لیے جان بھی قربان کر سکتا ہوں۔ تو اس کے بعد ہارون مجھے ساتھ لیا اور ہم دونوں چل پڑے۔ ایک تہ خانے کے اندر ہم پہنچے، ناظرین غور سے میری بات سنیے گا، ایک تہ خانے کے اندر ہم پہنچے۔ اس تہ خانے کے اندر بہت بڑے بڑے کنویں بنے ہوئے تھے۔ تو جب ان کنووں سے ڈھکن اٹھائے گئے تو دیکھ کے کہتا میں حیران ہو گیا، ان میں کچھ بچے بھی تھے، کچھ جوان بھی تھے، کچھ بزرگ بھی تھے، اور سب کے جو سر ہیں وہ منڈے ہوئے تھے۔ کہتا میں نے حیران ہو کے میں نے ہارون سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ہارون نے کہا ان سب کے سر قلم کر دو، یہ سارے علی اور فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد میں سے۔ اللہ اکبر، یہ سارے امام زادے ہیں۔ تو یہ جو کہہ رہے تھے نا جی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بہت غریب تھے جس کی وجہ سے جو ہے نا ان کا عقد نہیں ہوا، امام رضا علیہ السلام نے خود فرمایا مامون کے سامنے کہ ہم بہت زیادہ غریب تھے۔ عقل کو ہاتھ مارو، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تمام ائمہ معصومین میں ظاہری طور پر، ویسے تو کائنات ہی اللہ نے ان کے عشق میں خلق کیا نا، ظاہری طور پہ سب سے زیادہ امیر تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حویلی کے اندر جتنے بھی کمرے تھے، ہر کمرے کے کونے کے اندر ایک گلدان پڑا ہوتا تھا، اس کے اندر سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے۔ صرف سیدہ فاطمہ معصومہ قوم سلام اللہ علیہا کی جو کنیزیں تھیں ان کی تعداد ابھی تک تاریخ بتانے سے قاصر ہے۔ اتنی کنیزیں تھیں، جس جھولے کے اندر امام رضا علیہ السلام سوتے تھے وہ پینگا بھی جو ہے وہ سونے کا تھا، وہ جھولا بھی سونے کا تھا۔ اتنا بھی تھا میرا امام۔ مدینے کے اندر اتنی زمینیں تھیں میرے امام کے نام، وہ جا کے امام محمد تقی علیہ السلام نے بعد میں اپنی پھپھیوں کے نام کر دی تھی۔ تو ناظرین کرام یہ دلائل اور حقائق آپ کے سامنے۔ تو امام زادے جتنے بھی تھے ان میں سے کچھ قید تھے، کچھ شہید ہو چکے تھے۔ بالکل واضح بات ہے بھئی، اگر امام زادوں میں کوئی بھی زندہ تھا، موجود تھا، آزاد تھا، تو جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نانا کے روزے سے گرفتار کیا گیا ہے، میرے مولا کو جب توق پہنایا گیا، بیڑیاں پہنائی گئی ہے، تو کوئی چھڑوانے کے لیے کیوں نہیں آیا؟ تمام شہزادے قید میں تھے، کچھ شہید ہو چکے تھے، حتیٰ کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اپنے شہزادوں کی شہادت بھی بڑی دردناک ہے، بتائی نہیں جا سکتی۔ اچھا، تو امام زادے تو کچھ قید میں تھے، کچھ شہید ہو چکے تھے۔ اب مجبوری کے تحت
شہزادیوں نے چلے غیر سادات کی طرف سے رجوع نہیں کیا، ابھی سارے بنو امیہ کے تھے، سارے دشمن تھے، چلو بنو امیہ میں تو نہیں کیا، تو شہزادی نے شیعوں کی طرف بھی کیوں رجوع نہیں کیا؟ اب جب پاک فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ قوم میں جاتی ہے تو ساری آبادی شیعوں کی تھی، وہاں پہ تو بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے۔ فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہ نے شہزادی کونین، جب شہزادی کونین نے ابو بصیر کے گھر میں بیوی پاک نے قیام کیا تو وہاں پہ کتنے شیعہ تھے، کسی نے جرت کی بیوی پاک کو خواص گاری کی، رشتہ بھیجنے کی کسی نے جرت کی ہو؟ تو حقائق آپ کے سامنے۔ بھئی چلو غیر سادات تو بنو امیہ وغیرہ وہ بنو باس وہ تو تھے نا، تو قوم کے اندر تو ہزاروں شیعہ تھے۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہنوں کے بارے میں کوئی حکم جاری کیا ہو؟ امام محمد تقی علیہ السلام نے سلسلے میں اپنی پھوپھیوں کے بارے میں کوئی حکم جاری کیا ہو؟ جان بوجھ کے جو ہے وہ شادیاں نہیں کروائی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو ظلم ہے، اور معصوم کسی پہ ظلم کر سکتے ہیں، وہ بھی اپنی بہنوں پہ، اپنی پھوپھیوں پہ، اپنی بیٹیوں پہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ناظرین کرام، اب یہ کہتے ہیں نا جی ہمیں بتایا جائے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہزادیوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوئی تھی، وجہ کیا تھی، وجہ کیا تھی؟ ٹھیک ہے، آیا میں وہ بتانے جا رہا ہوں، آپ نے کسی سے بھی نہیں سنا ہوگا، یہ پہلی مرتبہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا اپنا وصیت نامہ تھا، میرے مولا کا اپنا حکم تھا۔ جب میرے مولا نے وصیت نامہ جو ہے وہ اپنا جاری کیا نا امام رضا علیہ السلام کی موجودگی میں، یہ سکرین پہ آپ کے چل رہا ہوگا، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے واضح طور پہ کہا کہ میں اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ واضح طور پہ اعلان کرتا ہوں کہ میری بیویوں کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ میری بیٹیوں کے شادی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے، حتیٰ کہ میرے دیگر بیٹوں کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میری شہزادیوں کے بارے میں کوئی ان کے رشتے کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی حکم جاری کرے سوائے رضا کے۔ میں پھر اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شہزادیوں کی شادیوں کے بارے میں، ان کی زندگیوں کے بارے میں میری بیویوں کو بھی کوئی حق نہیں، حتیٰ کہ میرے دیگر بیٹوں کو بھی کوئی حق نہیں سوائے امام رضا علیہ السلام کے۔ ان کو حق ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی رضامندی سے جہاں چاہے اپنی بہنوں کی شادی کر دے۔ تو میرا آپ سے سوال ہے، امام رضا علیہ السلام نے کس سے شادی کروائی؟ قوم میں تو ہزاروں شیعہ تھے، قوم میں ہزاروں شیعہ تھے، کس کے ساتھ امام رضا علیہ السلام نے اپنی بہنوں کی شادیاں کروائی؟ یہ کیا مذاق کر رہا ہے جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے، تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے دین کو ان لوگوں نے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہزادیاں، خود امام موسیٰ کاظم علیہ السلام حکم دے رہے ہیں، کبھی کوئی باپ بھی یہ حکم دیتا کہ میری بیٹیوں کی شادی نہ کرنا؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حکم دیا، کیوں؟ امام زادے جتنے بھی تھے وہ تو شہید ہو چکے تھے، کچھ قید میں تھے، بنو امیہ میں غیر سادات میں کر نہیں سکتے تھے، اور صرف قم شہر کے اندر شیعہ مومنین تھے، تو مولا چاہتے نہیں کہ اے رضا میرا بیٹا قم کے اندر ہزاروں شیعہ ہیں، ان کے ساتھ اپنی بہنوں کی عقد کر دینا۔ آج کل کہتے ہیں ہمارے تو باعث افتخار کی بات ہے، تو قم کے شیعوں کے ساتھ کیوں نہیں شادی ہوئی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہزادیوں کی؟ چلے وہ تو مومن تھے نا، وہ تو اہل بیت کے ماننے والے تھے، نہیں ہوئی کیونکہ غیر سید چاہے شیعہ مومن کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ عقد سیدزادی کا نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہزادیوں کے عقد نہیں ہوئے، کیوں؟ کفر نہیں تھا۔ لہٰذا جتنے میں نے حوالے ابھی آپ کو دیے یہ بہت ابھی گنے چنے ہیں، آئندہ آنے والی ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ کچھ انشاءاللہ سننے کو ملے گا، تو انشاءاللہ آپ کے سارے کانسیپٹ ٹوٹل ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کے سارے کانسیپٹ کلیئر ہو گئے انشاءاللہ۔ تو ابھی کے لیے میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے، تو آئندہ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ بہت سے حقائق اور بہت سی جو ہے وہ دلائل انشاءاللہ آپ کے بارے میں پیش کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔